الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ابلیس، شیاطین اور ان کے احوال، یہ موضوع آپ کی خدمت میں چل رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان برائیوں کو ملاحظہ کیا کہ جن کا آغاز، ابتدا اور ایجاد وہ ابلیس نے کی۔ ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور وہ افکار میں نجاست اور انحراف، جسے شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کا بیان آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد جنسی بہرہ روی، اس کا بیان آپ نے ملاحظہ کیا۔ ہم قرآن کریم کی آیات سے آج کچھ آیات کو مد نظر رکھتے ہیں اور پھر اسی موضوع پہ منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ ان برائیوں سے اگر آشنائی ہو جائے تو اس ٹائم آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا، مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو، پوری دنیا انہی مختلف طرح کے انحرافی، فکری، مختلف افکار اور نظریات سے آلودہ ہے، اور دوسری طرف یہ جو گھمبیر بڑے بڑے انتہائی قبیح ترین جرائم ہیں، ان جرائم سے پر ہوتی جا رہی ہے اس وقت دنیا۔ لہٰذا ان سے مبارزہ کرنا بھی ضروری، یعنی مبارزہ سے کیا مراد؟ سب سے پہلے اپنے وجود کو بچائے۔ اگر کوئی شخص اپنے وجود کو نہ بچائے، وہ تو ابلیس اور شیاطین کے لشکر اور ان کی ولایت میں چلا جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں آپ کی خدمت میں بچاؤ کے طریقے آئیں گے۔ ابھی تو آغاز بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے حربے کیا ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کی طرف سے مسلسل صادر ہو رہی ہیں، مسلسل اس کے شیاطین کو پہنچ رہی ہیں، اور خود پہلے وہ ان جرائم میں آلودہ ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کو آلودہ کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں ہر صورت میں ان کو، یعنی پیچھے سے شیطان مرید، شیطان کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی، پھر ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو حتماً و حتماً گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کے اندر تمناؤں کو حتماً و حتماً بھڑکا دوں گا۔ یہ وسوسے اور تمنائیں، یعنی وسوسہ کلمہ ممکن ہے کہ ہمیں اگر نہیں سمجھ آتا تو ان دیگر کلمات سے پتہ لگ جائے گا، جیسے لَأُزَيِّنَنَّ پہلے بیان ہوا ہے، یعنی وہ ہمیشہ پرزینت بنائے گا، خوبصورت کر کے منظر لے کے آئے گا۔ اگر یہ خوبصورت منظر ہمارے سامنے نہ آئے، ہم شناخت نہیں کر سکتے کہ یہ قدم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ امیدیں بھڑکا دے گا، انسان کو لگے گا کہ یار یہ فلاں میں عمل انجام دے لوں، اس سے یہ عمل انجام پا جائے گا۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ، اور حتماً و حتماً میں انہیں حکم دوں گا۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، بتا کا کہتے ہیں یا یبتکن، یعنی یہ مویشیوں کے کان کاٹ دیا کرتے تھے اور اس کو پھر ایک سواری وغیرہ ممنوع قرار دے دیتے تھے۔ یہ مشرکین میں ایک عادات تھیں، مشرکین بعض جانور اپنے مویشیوں کے کانوں کو کاٹ دیتے تھے اور پھر ان پہ سواری ممنوع کرتے تھے۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ان مویشیوں کے کانوں کو میں شگافتہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ وَلَا أَمُرَنَّ، یعنی جو حکم میں دوں گا تو وہ فَلَا يُبَتِّكُنَّ، اس میں ہوا ضمیر ان کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وَلَا أَمُرَنَّ، میں حکم دوں گا اور وہ کاٹیں گے۔ صحیح ہے؟ کاٹنے کا عمل کون انجام دیں گے؟ مشرکین یا وہ جو معاشرہ ہے، یعنی وَلَا أَمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا، اور یہ جو عرب لوگ یا معاشرے میں بسنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے مویشیوں کے کان کاٹیں گے، یا بھیڑ بکری گائے وغیرہ کے۔ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے لگ جائیں گے۔ بعض ظاہری آیت سے استفادہ کرتے ہوئے مفتی حضرات ہیں کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ٹیٹو بنانا اور اس طرح سے بالیاں ڈالنا اور بال لمبے کرنا یہ اللہ کی خلقت میں تغیر ہے، اس لیے حرام ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں اگرچہ یہ ثابت نہیں اس سے ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی اخلاقی یا ادب کے اعتبار سے خوشائن چیز بھی نہیں ہے کہ ٹیٹو بنائے یا کانوں میں بالیاں ڈالے۔
حرام نہیں ہے جب تک خواتین سے مشابہ نہیں ہوتا، کیونکہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں خواتین سے مشابہ ہونا یا ایسا حلیہ بنانا جس کی وجہ سے انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے، لوگ تمسخر اڑائیں، مذاق اڑائیں، یا ایسا حلیہ اختیار کرنا جس سے انسان متکبر دکھائی دینے لگے، یا ایسا حلیہ بنانا کہ جس سے انسان فحاشی کی طرف دوسرے کو مائل کرنے لگے، یعنی حرام کا سبب اگر بنے حلیہ تو وہ حرام ہے۔ اور خصوصاً خواتین سے مشابہ ہونا، اس کا تذکرہ خصوصی طور پہ ہے۔ اس لیے ٹیٹو بنانا فقہی احکام کے مطابق مراجع اعظام کی زبانی حرام نہیں ہے اگر کوئی حرام امر انجام نہیں پاتا، لیکن اس کو حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، اسے بے ادبی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ غرب سے جو ہمارے اسلامی ممالک ان کی سرحدیں ملتی ہیں، جیسے لبنان ہے، ترکی ہے اور اس طرح سے، تو ان جگہوں پہ تیزی سے پھیل چکا ہے۔ یہ شام، ترکی، لبنان، ان جگہوں پہ کوئی معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، مہندی کی طرح یہ رائج ہے۔ یعنی جو غربی ممالک میں ٹیٹو بنانا جیسے ہمارے ہاں مہندی لگانا کوئی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس طرح نہیں، ان کے ہاں اسی طریقے سے یہ رائج ہو چکا ہے۔ بہرحال بعض نے داڑھی کے کاٹنے کے حوالے سے اس سے استدلال کی، یہ بھی استدلال کامل نہیں ہے۔ البتہ داڑھی کے بارے میں احتیاط واجب مراجع کا فتویٰ ہے، لیکن اس آیت سے کہ بعض استفادہ کرتے ہیں وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر دیں گے، میں حکم یعنی حکم دوں گا وہ عمل کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ بہت آشکار خسارے کا شکار ہو جائے گا۔ قرآن کا ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے خسران، نقصان۔ خسران یعنی نقصان کا ہونا، کہ کیا عمل انجام دے تو خسران ہے، یعنی پیسے کا ہاتھ سے جانا ضیاع اور خسران اور نقصان ہے، جان کا جانا، بیماری کا آنا۔ قرآن کا خوبصورت دلچسپ ٹاپک ہے۔ ان میں سے قرآن ایک کہہ رہا ہے کہ کلمہ خسران وہ قرآن میں متعدد طرح سے استعمال ہوا ہے، مثلا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان، یا لفی خسر، ان الانسان لفی، سے تنہا خسر لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ خسران مبینہ صفت آ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ بس بہت بڑا نقصان کب ہے؟ جب شیطان کو ولی کیا مطلب؟ وہ حکم دے آپ اتباع کریں، اسی کو حاکمیت کہتے ہیں، اسی کو کلمہ والیسی سے ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے کہ جو من کنتم مولا فہذا علی مولا، ادھر جو ولایت کا معنی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام حکم دیں ہم اطاعت کریں، وہ منع کریں ہم رک جائیں۔ جس نے اس طریقے سے شیطان کو ولی بنا لیا، یعنی عمل دکھاتا ہے نا، کیونکہ امر اور نہیں جو ہے وہ قابل عمل کرنے کے لیے یہ امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اوامر و نواہی کیوں ہیں؟ تاکہ اس کے مطابق عمل ہو، لہذا انسان کا عمل بتاتا ہے کہ اس کا ولی کون ہے۔ اس لیے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو ولی بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، بہت بڑا اس نے خسران کیا، بہت بڑا خسران کیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک آیت آ گئی، بقیہ 4 ہمارے پاس موارد ہیں، یعنی اس جگہ پہ آپ نے اضافہ کر لیا کہ اس نے کیا کیا قسمیں کھائیں اور کیا اس کا عہد و عزم و پیمان ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ ہر چیز میں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ عموماً عام انسان، خصوصاً جو دین کے حوالے سے اپنے آپ کو متدین یا دیندار سمجھتا ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، تعلیم و تدریس یا اسی طرح دینی خدمت سے جن کا تعلق ہے، جیسے متدین طبقہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک اور گمان بڑی شدت کے ساتھ جنم لے لیتا ہے۔ جب یہ ہم آیات پڑھتے ہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، وہ یہ گمان کرتے ہیں ہمارے اندر تو کوئی تمنا ہی نہیں بڑھا کریں، نہ ہم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ واہ کے پیچھے ہیں، اور نہ کوئی ایسی اور کوئی ذمہ داریاں لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہو۔ ہر شخص کے پاس اسی کی جانب سے آتا ہے وہ۔ یہ بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے۔ مثلا ایک بندہ ایک جگہ پہ مدیر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ نظارت کرے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو قوانین باہمی طور پہ انہوں نے متفقہ طور پہ قبول کی اس کی رعایت کرے، امانت کا خیال رکھے، اور
عزت احترام اور اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اسی طریقے سے دیگر افراد جو یہاں پر موجود ہیں یا ایک ادارے میں موجود ہوتے ہیں یا ایک انجمن ہے، تنظیم ہے، جو بھی آپ لے لیں کہ مومنین آپس میں متفقہ طور پہ ایک ساتھ دینی سفر یا ایک جگہ کو آباد کرنے کے لیے آپس میں اتفاق اور اتحاد سے قدم بڑھاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کس طریقے سے شیطان آئے گا؟ شیطان جب آئے گا تو وہ انہی کے اعتبار سے آئے گا، مثلا وہ کہے گا کہ اس کا حکم کیوں ماننا ضروری ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں نکل جائے، اچھا میں اس کے خیال کیوں رکھوں، یہ میرا کوئی خیال رکھتا ہے، میری تھوڑی ذمہ داری تھی کہ میں یہ کام کروں۔ یہ سارے کے ساری جو غفلتیں، لاپرواہیاں، اندر اضطراب اور مشکلات، یہ کون کھڑی کر رہا ہے؟ یہی ہے لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اس بندے کے مطابق آئے گا، نہ کہ یہ سمجھے کہ کسی اور کے مطابق آئے گا۔ ہر شخص کا اسی کے مطابق شیطان اس کو، وہ انسان شناس ہے، لہٰذا انسان شناس ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے کہ اس کو کیسے گرفتار کرنا ہے۔ مثلا کہے گا کہ یہ کہہ کے جاؤ کہ جی درس کے لیے جا رہا ہوں، اس کے بعد کچھ اور کام کرنے لگ جائے۔ اس لیے ہمارے لیے ممکن ہے بہت سارے تعلقات، بہت ساری دوستیاں، بہت ساری محافل، بہت سارے اور دیگر چیزیں وہ سجا کے پیش کر دے گا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اپنے امور میں دینداری کو ہم مقدم رکھیں، اس کے اوپر دینداری محکم ہوتی ہی تب ہے کہ جب اس کی اساس پہ وہ تلخیوں کی حرارت برداشت کریں جس سے ہم گھبراتے ہیں۔ مثلا میں گھبراتا ہوں کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، میں یہ گھبراتا ہوں کہ فلاں لڑ نہ پڑے، میں یہ گھبراتا ہوں کہ فلاں توہین نہ کرے، فلاں یہ نہ کرے، فلاں وہ نہ کرے۔ جس سے گھبراتے ہیں دین کی اساس کے اوپر وہ خطرہ مول لیں۔ اگر وہ حرارت تلخی کی نہیں ملے گی، انسان میں ایمان قوی نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا مجھے میرا گھرانہ وہ گرا دے ایک جگہ پر، ذمہ داری چھوٹی ذمہ داری ہے، آپس میں ہم نے چھوٹی سی ایک ذمہ داری کے حوالے سے انسان سوچتا ہے بڑی ذمہ داری آئے گی تو بڑا قدم اٹھاؤں گا۔ آپ خود سوچیں کہ جو صرف پانی ایک جگہ پہ گرا ہو ادھر سلپ ہو جائے تو جہاں پہ تیل گرا ادھر سلپ ہوگا یا نہیں، یا بے درجہ اولا ہو جائے گا۔ جو چھوٹی جگہوں کے اوپر اپنے نفس کو نہیں سنبھال سکتا وہ بڑی جگہوں پہ کیسے سنبھالے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان دنیا کے اندر رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے، ہوتا ہے کہ اللہ کی عنایات ایک ساتھ بھی شامل حال ہو جاتی ہیں، لیکن عمومی جو آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں رفتہ رفتہ ترقی ہوتی ہے۔ مثلا اگر میرے اندر اپنی اولاد اور گھرانے کا شدید تعلق قائم ہے تو اتنی آزمائشیں دین کے قیام کے لیے یا دینی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اتنی آزمائشیں میں دوں کہ یہ سرزمین محکم ہو جائے اور وہ تعلق کمزور ہو جائے۔ کسی کا اگر علاقائی اور اپنا قومی تعلق بہت قوی ہے، اتنی ناراضگی پیدا کرے اپنے وجود میں، یعنی اتنی تلخی اٹھائے، اتنے تانے سنیں، اتنی ناراضگیاں اٹھائیں کہ اس کی سرزمین ایمان قوی ہو جائے، وَإِلَّا ایمان قوی نہیں ہو پائے گا۔ کہاں سے ہم نے اور کوئی چیز لے کے آنی ہے؟ یہی تو ساری آزمائشیں انسان کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور آزمائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بہار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، بتائیں میں، یعنی بیعت ہوتی یہ تھی کہ میں یہ کروں گا، آپ جو مجھے کہیں گے وہ میں کروں گا، اور اس کے بدلے میں پھر کچھ جو دیا جائے گا یا جو بھی عزت مقام جنت میں ہے یا دین نے رکھا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کی کہ یہ کہو کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ اس نے آگے بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اس کے علاوہ، پھر یہی بات کی، پھر کہا اس کے علاوہ، پھر یہی بات کی، کیونکہ جانتے تھے اس کے دل میں ایسی محبت ہے، جہاں ٹکراؤ پیدا ہوا ہے اس نے دین کو چھوڑنا اور یہ لے لینا ہے، بقیہ دین پہ عمل کرتا رہے گا۔ نمازیں پڑھنا اسے مشکل نہیں لگتا، پیسے خرچ کرنا مشکل نہیں لگتا، بھاگ دو کرنا اسے مشکل نہیں لگتا، لیکن یہ کام اسے مشکل لگتا ہے۔ جہاں مشکل ہے وہیں امتحان ہے۔ ایسا اس جگہ کے اوپر اگر انسان آ کے قدم نہ اٹھائے، شیطان اسی کے مطابق آئے گا، وہ کہے گا کہ یہ والا عمل کرو، بقیہ بھی تو دین پہ کام کرتے ہی ہونا، یہ چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اس میں بھی کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اکثر بیشتر جو بنجر جگہیں ہیں وہ اسی کی اساس پر بنجر جگہیں ہیں۔ یہاں پہ جو آباد
ادارے ہیں، دینی ادارے ایران کے اندر، وہاں پہ تو اس طریقے سے معاشرے سے کاٹا جاتا ہے، 6 مہینے ایک گھر سے باہر نہیں جاتے، یعنی ممنوع ہے، اسی لیے ممنوع ہے کہ تعلق ٹوٹے معاشرے سے، 6 مہینے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا، 7 دن کسی کو روک کے رکھیں، کیسا ایک اضطراب پیدا ہوگا۔ یہ ہر ایک کے وجود میں پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ پیدا ہو، پیدا ہوتا ہے۔ اسی اضطراب کو تو اس نے ختم کرنا آہستہ آہستہ، اسی تعلق کو تو اس نے کاٹنا ہے۔ لیکن شیطان کیا کرے گا؟ یہ امنیاں یعنی وسوسہ لائے گا، پرزینت بنائے گا، خوبصورت اگلا جگہ بنا کے ہمارے لیے رکھ دے گا۔ ادھر پہنچیں گے تو کوئی ایسی رنگینی اور خوبصورتی نہیں دکھائی دے گی۔ ممکن ہے کہ آپ نہ جاتے تو آپ کہتے کہ یار میں مدرسے سے گھر ہی کیوں چلا گیا، کوئی ایسی وہ نہیں دکھائی دے گی۔ اب وہ ادھر واپس آنا چاہیں، ادھر مشکل پیش آئے گی، بس وہ اسی دوران آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اس لیے نہ پڑھ پایا، نہ کوئی خدمت انجام دے پایا، نہ فداکاری اثار قربانی کر پایا۔ یہ ہے کہ امنیہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ آئیں انہی واقعات میں سے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور قرآن کریم میں ایک موضوع تھا کہ شیطان کا اعمال کو مزین کرنا۔ ابھی تک تو مزین ہے دنیا کو مزین کرنا، ایک دفعہ اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ یہ جو اعمال کو مزین کرنا یہ کیا ہے؟ اب اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ یہ 4-5 موارد میں اس کا بیان قرآن کریم نے وارد ہوا ہے، اور ابلیس کی ایک اور حرکت اور حربہ اور سازش وہ ہمارے لیے آشکار ہو جائے گی۔ مثلا ہم نے ایک عمل انجام دیا، اس عمل کو بڑا خوبصورت کر کے بیان کر دے گا، اور اس عمل کے برخلاف ایک بندہ چھوٹی سی بھی بات کرے، یہ بھڑک اٹھے گا اس میں، اور اسے سارا دین کے خلاف لے جائے گا، اور اس طریقے سے ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ خسارے کا سودا اس مقام پر ہے کہ جہاں پہ جو انجام دینے والا عمل ہے وہ یا بدعت ہے یا کفر ہے یا شرک ہے، یا حد اقل اہداف انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام سے متصادم ہے، لیکن ان سے بہت حسین اور جمیل ان کے وجود کے اندر اس عمل کو قرار دے دیا، اور وہ اس عمل کی وجہ سے انجام دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جنہیں علماء بھی درس دیتے ہیں، اور بہت سارے سنجیدہ افراد بھی جانتے ہیں کہ یہ جو رسم ہے یا یہ جو طریق ہے، یہ طریق کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ رسم اہل بیت علیہ السلام کے حد اقل اہداف سے متصادم ہے، ان کی تاریخ اور سیرت سے ٹکراتی ہے۔ لیکن آپ ایک لفظ بولتے ہیں، لیکن وہ انجام دینے والوں کے وجود میں ایسے خوبصورت اسے مزین کر کے اس عمل کو پیش کیا گیا ہے کہ وہ شدت کے ساتھ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ لہذا یہ جو ابلیس کا عمل ہے، اس کو اچھے طریقے سے، یہ جو سازش ہے ابلیس کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کو مد مقابل پتہ لگ جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس کے ذہن میں اور اس کے وجود میں بہت مزین ہے یہ عمل۔ جب تک میں اس کے عمل میں شک پیدا نہیں کروں گا، یا یہ وہ زینت ہے، اس زینت کی پر ضرب نہیں لگے گی، اس سے مقابلہ بے فائدہ ہے، اس جگہ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ کیسے اس کے افکار اور نظریات کی پر زد لگے گی، ضرب لگے گی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اب اگلے درس میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہماری جو گفتگو پہنچ گئی تھی، کیونکہ جنسی بہرہ روی کے موضوع کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ختم کریں اور اگلے جرم کی طرف منتقل ہو جائیں۔ انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اساس اور بنیاد ہیں تمام گناہوں کی۔ اس وقت پوری دنیا میں استعمار کا جو سب سے بڑا حربہ چل رہا ہے افراد کو قابو کرنے کا، وہ یہ جنسی بہرہ روی ہے۔ حتیٰ کہ علماء کو، حتیٰ کہ مجاہدین کو، حتیٰ کہ دیندار طبقے کو، عوام الناس کو، چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی بلوغت کے قریب آ رہے ہیں، اسی طریقے سے جوان ہیں، یونیورسٹیز ہیں، دفاتر ہیں، سب جگہوں پہ جنسی بہرہ روی کا ایک جال اس نے بچھایا ہوا ہے۔ اور اس میں اس وقت سب سے بڑا ذریعہ اس جنسی بہرہ روی کا کیا بن چکا ہے؟ اگر ٹاپ پہ نام لیں تو وہ بن چکا ہے موبائل۔ دوسرا جو جنسی بہرہ روی کا ذریعہ بن چکا ہے، کیونکہ موبائل کا نام ہے ٹوٹل سوشل میڈیا۔ دوسری چیز ہے بیجا دوستیاں، فاسد دوستیاں، فاسد محافل، دوستی یعنی فاسد محافل۔ تیسری جنسی بہرہ روی کا حلال تک رسائی مشکل کر دی۔
حلال تک رسائی نہیں رکھی۔ اس ٹائم حرام اس قدر آسان ہے، اس قدر آسان، چند ٹکے پیسوں کی پر انجام پا جاتا ہے، اور حلال کو اتنا مشکل کر دیا کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد رکھی اور جو معاشرے میں انہوں نے متعارف کرایا، اس میں حلال کو بہت آسان کر کے پیش کیا، اس لیے حرام ختم ہوتا چلا گیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا حلال مشکل کر دیا، کیونکہ شہوات تو اب اس میڈیا نے اور دوسرا ان محافل نے، فاسد محافل نے، محافل سے مراد یہی ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، ادھر یہ گالم گلوچ اور طرح طرح کے طعنہ تشنیع اور فاسد قسم کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ اٹھ کے پھر ایک اور دوستوں کی محفل میں جاتا ہے، ادھر بھی اسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ بس یہ جو میڈیا ہے، فاسد دوستیاں ہیں یا محافل ہیں۔ نمبر 3، حلال تک رسائی کا مشکل کر دیا جانا۔ نمبر 4، غیر مناسب خوراکوں کا ہونا۔ خوراکیں انسان کے وجود کے اندر ان عناصر کو بھڑکا دیتی ہیں۔ تو یہ جو چند ہمارے پاس ہیں ذرائع، اس ٹائم ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو جکڑا ہوا استعمار نے۔ حتیٰ کہ اس ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی ممالک مختلف لے لیں، آپ کو جہاں پہ کامیاب اور پاکیزہ ترین شخصیات نظر آئیں گے، جیسے رہبر معظم ہیں سید حسن نصر اللہ ہیں، خداوند متعال دونوں کی حفاظت فرمائے، آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ تعالی ہیں، اس طرح کی کامیاب بہترین جو جبل عظیم پہاڑ کی طرح استقامت کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں، وہ نظر آتی ہیں۔ ایسی بھی آپ کو مل جاتی ہیں شخصیات کہ وہ رہبریت کا دعویٰ کرنے والی ہیں، لیکن ایک خاتون ہی انہیں گھیر کے گرا گئی۔ وہ بڑے بڑے ادارے چلانے والے ہیں اور صلاحیت بھی ہے چلانے کی، مدیریت یا نظم یا ایک توانائی جو خدمت کی ہے وہ ماشاءاللہ ایک بھرپور طریقے سے ہے، لیکن اس امر میں وہ شکست کھا گئے، جنسی بہراروی کا شکار ہو گئے۔ اسی طریقے سے مدارس کے اندر، انجمنوں میں چھوٹی چھوٹی جو محافل ہیں، حتیٰ کہ قرآن محافل یا دیگر محافل، ایسی ناجائز دوستیاں ہو جاتی ہیں آپس میں۔ کیسے دوستیاں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ گھروں سے ایک خراب ماحول لے کے آئے۔ گھر کیسے خراب ہوئے؟ وہ اپنے دفتروں کے یا گلی محلے کے ایک غلط اور فاسد دوستیاں یا محافل کا شکار ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا اب یہ محافل ہی کے دائرے میں بات آتی ہے کہ اگر وہ مدرسے میں ہے یا مسجد میں ہے یا کسی اور امر میں باہمی مشغول ہے، اس نے فاسد فرد سے دوستی کر لی۔ لہٰذا جب یہ وعلیکم السلام فاسد فرد سے اس نے دوستی کی تو یہی جگہ آلودہ ہو جائے گی، ایک کے بعد 2 جڑ جائیں گے، 2 کے بعد 3 جڑ جائیں گے۔ اب جب ہنگامہ برپا ہوگا تبھی وہ اس جگہ سے اسے فارغ کریں گے۔ اسی طرح یونیورسٹیز ہیں کہ جو فساد کا شکار کر رہی ہیں، ادھر بالکل آزادانہ طور پہ جان بوجھ کے ایسے گروپس بنائے جاتے ہیں کہ 4 لڑکوں میں ایک لڑکی کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حجاب کے بغیر آنا لازم ہے، حجاب لے کے آنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ خود پاکستان میں کئی ایسے کالجز اور کئی ایسے یونیورسٹیز بن چکی ہیں، پرائیویٹ نامور یونیورسٹیز ہیں، حجاب لے کے خاتون نہیں آ سکتی۔ خاتون کا لباس یہ ہے کہ آدھے بازو شرٹ ہے اور ادھر قمیض چھوٹی اور دوپٹہ لینا ہے اس جگہ پہ، سر کے اوپر چادر نہیں لے سکتے۔ اور جو اسٹوڈنٹ ہے، مرد ہے، اس نے کیسے آنا ہے؟ اس نے گلے کا بھی بٹن بند کرنا ہے اور یہ بازو کا بھی بٹن بند کیے ہوئے اور ٹائی لگا کے پوری پینٹ شرٹ سر سے پاؤں تک ڈھمپا ہوا۔ اب یہ ہمارے سامنے ایک شیطانی اور ابلیسی ایک سازش ہے یہ واضح طور پہ۔ اسی طرح دفتروں کے اندر کھلا ماحول، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اس ٹائم دفاتر بری طرح سے جکڑے جا چکے ہیں۔ پھر ڈرامے اور فلمیں اور یہ سوشل میڈیا آ کے اس نے ایسی تباہ کاری کی ہے کہ نئے نئے طریقے بتا دیے ہیں کہ کس طریقے سے جنسی بہراروی پھیلا کے ارتباط کرایا جائے۔ لہٰذا شوہر دفتر جاتا ہے، وہ وہاں بہراروی کا شکار ہو رہا ہے اور یہاں پہ اس کی زوجہ گلی محلوں میں ایک عشق بازی کرتے ہوئے وہ شکار ہو رہی ہے۔ اس ٹائم یہ والے حوادث ایک بڑی تعداد میں بڑھ چکے ہیں۔ یہ صرف پاکستان یا انڈیا یا اس طرح کے ممالک نہیں، یہ تمام اسلامی ممالک میں مسئلہ پیش آ چکا ہے۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ ان سب کے پیچھے در حقیقت وہ سازش ابلیسی ہے کہ جب ہمارے حکام، ہمارے والدین، ہمارے ہی قوم قبیلے کے بڑے وہ اس کی طرف حساس نہیں ہوئے تو انہی کے گھرانے اس چیز کا شکار ہوئے، اور یہاں سے ہی پھر اٹھ کے یہ محافل سجتی ہیں، جیسے اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، دفاتر ہیں،
شادی بیاہ کے مراسم ہیں یا دیگر چیزیں اور دوستیاں ہیں، وہاں جا کے یہ چیزیں پھر آلودگی کے ساتھ پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے تفصیل سے دیکھا کہ الکافی میں روایات جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آئی، لواط کے بارے میں آئی کہ اس کی بنیاد ابلیس نے رکھی، لہٰذا یہ بڑے بڑے سارے جرائم ابلیس رکھ کے گیا۔ اچھا، یہاں پہ ابلیس اس سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے کہ ہر انسان کے نفسانی عناصر ایک جیسے نہیں ہیں۔ مثلا کوئی لباس کی طرف زیادہ مائل ہوگا، خوراک کی طرف اسے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا، بعض ایسے افراد ہوں گے کہ جنہیں خوراک سے دلچسپی ہے، خوراک کا شرمگاہ سے گہرا تعلق ہے، یعنی جس کی خوراک کی شدت زیادہ ہے اس کے لیے یہ جنسی شہوت بھی زیادہ ہے۔ اب دین اسلام نے آ کے اسی بندے کے مطابق قوانین رکھے، ممکن ہے ایک شادی کرے، ممکن ہے ایک سے زائد شادی کرے۔ لہٰذا یہ جو دین اسلام نے آ کے منظم انسانی زندگی کو کیا ہے، اس میں فرد اور خلقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھا۔ یہ خلقت کے تقاضوں سے ہٹ کے ایک عمل کو انجام دلواتا ہے ابلیس، اور یہ جو ہٹ کے انجام دلواتا ہے پہلے اسے ہماری نگاہوں میں مزین کرے گا، پہلے خبر میں لائے گا، مزین کرے گا، خوبصورت بنائے گا، پھر انجام دلوا دے گا۔ جب انسان انجام دے بیٹھتا ہے، اب تو جسے مزین کیا تھا اسے قبیح ترین کر کے پیش کرتا ہے۔ اب اس کی کوشش ہے اتنا قبیح کرے، اتنا قبیح کرے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بڑا نیک ہوں کہ مجھے اس کی معرفت ہوگی گناہ کی۔ یہ گناہ کی معرفت نہیں ہے، یہ دوبارہ دوسری دفعہ جا کے ابلیس کے پھندے میں جکڑ رہا ہے۔ لہذا ابلیس پہلے کیا کرے گا؟ مزین کرے گا ایک گناہ کو، اور ہر فرد کے مطابق مزین کرتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ اگر اپنے زندگی پہ غور و فکر کریں، اکثر بیشتر گناہان کبیرہ سے اپنے ظہر یا تقوی کی وجہ سے نہیں بچے، وسائل نہیں تھے ان گناہوں کے، اس لیے بچ گئے۔ اگر وسائل ہوتے تو ہم بھی ممکن ہے دوسروں کی طرح بہہ گئے ہوتے۔ یہ بھی اللہ کا لطف ہے۔ ادھر ابلیس چیختا ہے، چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں فقر کے ذریعے سے مجرمین کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، وہاں پہ فقر کے ذریعے سے کتنے مومنین کو بھی تو گناہوں سے بچایا ہوا ہے، انہیں مجرم بننے سے بچایا ہوا ہے۔ بعض مجرم بنے ہوئے ہیں، ان مجرموں سے جرم کے صادر ہونے سے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور بعض مجرم نہیں بنے ہیں، ان کے اگر ہاتھوں کو کھول دیا جائے تو مجرم بن جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ وہ مزین کرتا، مزین کرنے کے بعد پیچھا چھوڑ دے گا نہیں، جسے بہت خوبصورت دکھایا، بہت خوبصورت دکھایا ہے، اس کو اتنا ہی قبیح اور بدصورت اور بڑا گناہ کر کے اب اس کے سامنے آشکار کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یہ نہج بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ آئیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اب کچھ جنسی جو بہرہ روی ہے اس کے آپ نے اساسی طور پہ اور ایک اجمالی طور پہ دیکھا کہ اساس اس کی کیا بنتی ہے۔ مختصر طور پہ، سرسری طور پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کی اساس کیا بنتی ہے۔ اساس یہ چیزیں ہیں کہ ابلیس جو ہے اس نے اپنے عناصر بڑے پیمانے پہ پھیلا دیے، ہم تو مراکز بن چکے ہیں۔ بعض ممالک ہیں کیونکہ دنیا میں قانون کس کا غالب آتا ہے؟ جو غرب میں قانون پاس ہو جائے۔ پاکستان میں سرکاری طور پہ پاس ہو جاتا ہے لیکن عمل کے دائرے میں نہیں آنے دیا جاتا، وہاں پہ قانون پہ عمل ہی کوئی نہیں کرتا۔ کچھ آئیے کہ عدالت اگر کر دے، سوائے وہ اگر پولیس پکڑے اور پھر ایک کیس بڑا بنتا چلا جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بعض ممالک میں تو اس کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ جیسے بھی آپ انڈیا میں قوانین کی مثال دیکھیں تو آپ حیران ادھر ہو جائیں۔ وہاں پہ اگر ایک خاتون ہے، شوہردار زوجہ ہے، وہ کسی اور مرد سے جنسی رابطہ قائم کر لے، انڈیا قانون کے مطابق یا پوری دنیا میں جو قوانین ہیں، اسے شوہر حق نہیں رکھتا کہ اس پہ اعتراض کرے، اس نے اپنی ضرورت پوری کی ہے۔ اسی طرح سے وہ 3 مردوں سے تعلق قائم کر لے، 4 مردوں سے تعلق قائم، اور بعض ایسے نمونے بھی ہیں ایک خاتون کے 2 شوہر ہیں، 3 شوہر ہیں۔ تو مختلف طرح کی اس طرح کی بہرہ رویاں، یا بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ وہ قطاروں میں خواتین کھڑی ہیں، آپ کو جو پسند آئے بٹھا لو، لے جاؤ، کم سے کم پیسوں پہ بھی مہیا ہے کہ پوری ڈاکومنٹری دکھائی گئی ہے۔ ایران میں بھی اس کو فارسی زبان میں دکھایا گیا، ادھر کی جو بہرہ روی ہے، کیونکہ اس ٹائم بہرہ روی کے اعتبار سے پوری دنیا میں 2 ہی مراکز ہیں، ایک ہالی ووڈ ہے اور یہ انڈیا فلم انڈسٹری اور اس کی پھیلائی ہوئی نجاست اور آلودگیاں ہیں۔
لہٰذا وہ ملک تباہ و برباد ہوا. وہاں پہ مسلمان اس وقت گہرے طور پہ ان اثرات کو ان کے اوپر پڑ رہے ہیں اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یعنی یقیناً فوراً گناہ کبیرہ تو انجام نہیں دیں گے، لیکن ایمانی جو رابطہ ہے وہ ارواح کے ساتھ ضعیف سے ضعیف تر ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ معاشرہ اثر انداز ہوتا ہے. بس علم کی طرف بہت رغبت نہیں ہوگی، عبادات کی طرف رہتا علماء میں عبادات کی طرف رغبت نہیں ہوگی، جمعے کے انعقاد نہیں چاہیں گے. آپ ابھی بھی ایک سروے کریں ایران کے اندر ہی، قم میں ہی کریں، مسلح میں دیگر جو ممالک ہیں ان سے کتنے افراد آئے ہوتے ہیں. ایک پاکستانیوں کی تعداد ہے، انڈینز مسلمان بھی ہیں، بنگلہ دیشی مسلمان بھی ہیں، دیگر بھی ہیں. آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس کی طرف رجحان کم نظر آتا چلا جائے گا. ان رجحان کی کیا مسائل ہیں؟ پیچھے وہ معاشرہ جو فاسد معاشرہ ہے، خود انجام نہیں دے رہے گناہ، لیکن وہ معاشرہ وہ اثر انداز ہوتا ہے، غیر مرئی طور پہ معاشرہ اثر انداز ہوتا ہے، ہمیشہ واضح دکھائی دے کے نہیں ہوتا. لہٰذا یہ جو معاشرہ ہے اس سے مبارزہ لازم ہے. مبارزہ کیسے مبارزہ کریں اس کے انشاءاللہ آگے طریقے آئیں گے. مثلا حلال کو آسان کر دیں، جنسی بہراروی والی چیزوں کو کنٹرول کے موبائل کنٹرول رکھیں گھر میں. دیکھیں اسے کہ پاس ورڈ نہیں لگانا تم نے. انٹرنیٹ کا کیا استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر نگاہ رکھیں. ٹی وی کے اوپر، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے موبائل چھین لیں ٹی وی غائب کر دیں، تو وہ اور بگڑ جائے گا. وہ کہیں اور جا کے اپنی حص پوری کرے گا، یا جو اس کی ضرورت ہے کہیں اور جا کے پوری کرے گا. بہرحال یہ آگے کی چیز ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عقل و شعور دیا ہے وسیع پیمانے پہ کہ وہ جو شیطان کا مکر اور قید ہے اس کا مقابلہ کر کے اجتماعی طور پہ کچھ نہ کچھ وجود دے دے. اور یہ دے سکتے ہیں ہر جگہ پہ. بالآخر پاکیزہ ترین مومنین بھی انڈیا میں، پاکستان میں یا دیگر جگہوں پہ رہ رہے ہیں. انہوں نے اپنی محافل، اپنے تمام کے تمام محلے اور امور زندگانی اس کو دین کے مطابق ڈھالا ہے اور اس میں رہ رہے ہیں. وسعت دی جاتی ہے، لیکن مبارزے کی ضرورت ہے. لہٰذا اب آپ اس امر کو دیکھیں کہ جنسی بہراروی میں کیا تقاضے ابھرتے ہیں. جنسی بہراروی کی جو اوج ہے اسے ان روایات میں بیان کی ہے. مقدمات ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، مقدمات بھی اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بیان ہیں اور معتبر احادیث میں بیان ہے. یہ اوج ہے کہ ایک انسان نے جنسی اپنے غریزے کو پورا کیا زنا کے ساتھ، لواط کے ساتھ، یا خود وہ مفعول بنا اور کسی کو اپنے اوپر سوار کیا اور اس طریقے سے اس نے جنسی ایک لذت کو، غریزے کو پورا کیا، یا استمناء کیا، اپنے وجود کے ساتھ خود ہی نکاح کیا. اسے کہنا ہے اپنے آپ سے نکاح کرنا. روایات کا یہ جملہ ہے یا روایات نے یہ عنوان دیا کہ اپنے آپ سے نکاح کرنا. استمناء کیا اس نے اور اس طریقے سے اپنی جنسی لذت کو اس نے پورا کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین کیا ہیں، اب پوری کر چکا. چونکہ یہ انجام دے گا تو وہ جو ایک اضطراب اور ایک اندر غریزے کا ابھرا ہوا اور فشار اور دباؤ تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دباؤ کو ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے رکھے ہیں. اگر اس حلال طریقے کو اختیار نہیں کریں گے تو وہ دباؤ تو اندر انسانی وجود کے لیے ایک مرض اور بیماری بھی ممکن ہے کہ بن جائے. لہٰذا یہ انسانی شدید ضرورت ہے. لیکن اس کے مقدمات کیا بنتے ہیں؟ مقدمات میں پہلی چیز جو انسان کے لیے بنتی ہے وہی شکم کا پر ہونا ہے. شکم کا پر ہونا اور انسانی ذہنی آسودگی، یہ دو چیزیں. ذہنی آسودگی نہ ہو تو یہ عناصر نہیں بھڑکتے. اس لیے جس کو آپ بہت زیادہ مصروف رکھتے ہیں اس کی توجہ اس کی طرف کم ہو جاتی ہے. یہی وجہ کہ اس ٹائم جو غرب یورپینز ممالک میں بھی فوجی ٹریننگز ہیں، اب اس میں اگر فوجیوں کا اس طرف ذہن چلا جائے، کس نے اتنے جسم کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے. لہٰذا وہ جدا کرتے ہیں اس حوالے سے. اگر انہیں آسودگی دینی ہے تو وہ ماحول فراہم کریں گے. لہٰذا دینی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، تربیتی اداروں میں، تینوں اداروں میں یہ چیز ضروری ہے کہ وہ ذہنی آسودگی مہیا نہ کریں اس عمل کی انجام دہی کے لیے. اتنا مصروف رکھیں اس کا شیڈیول. اس لیے پورے غرب میں یہ دفتر کے امور میں ان امور کو انجام دینا، سگریٹ پینا، شراب پینا یا یہ جنسی امر کا انجام دینا، یہ بہت بڑا جرم شمار ہوتا ہے، بہت بڑا. کیونکہ ان کی نظر میں دفتر آپ کی پوری ذہنی توانائی لے جائے، اور وہ کام بھی اسی طریقے سے دیتے ہیں، پوری ذہنی توانائی لے جاتی ہے. ہمارے ہاں تو دفتر چلتا ہی ایسا ہے، 8 بجے ٹائم ہے تو 11 بجے آئے گا،
پھر چائے شائے پی، گپ شپ لگائی اور پھر چلے گئے۔ کرپشن جہاں پہ ہو وہ اسی طرح سے ادارے چلتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ وہ اتنا ذہنی طور پہ مشغول رکھتے ہیں اسے، یعنی اسے بھاگ دوڑ میں لگائے رکھتے ہیں، اس طرف توجہ اس کی نہ جائے۔ اس کے بعد پھر وہ جو پیسہ آتا ہے اور ہفتہ اتوار چھٹی ہے، وہ ساری کی ساری بہرا روی، جیسا کہ خود انہی کا کہنا ہے غربیوں کا کہ ہماری ٹوٹل زندگی زیر ناف ہے۔ کھیل میں وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، اور اگر فٹ بال سے انہیں کوئی تفریح اور چاہیے تو وہ یہی ایک عمل ہے، زنا ہے یا اس طرح کے دیگر بدترین قبیح ترین جنسی جرائم کو انجام دیتے ہیں۔ اب یہ مقدمات کیسے بنیں گے؟ دیکھیں، ان مقدمات میں پہلا مقدمہ ذہنی آسودگی کو ایک جگہ پہ آپ فراہم کر دیں، اجتماعی طور پہ، حتیٰ گھروں میں بچوں کے حوالے سے بھی اس ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آپ بچے کو ذہنی آسودگی فراہم کر دیں، خلوت ہے، بستر اور فضا دونوں ہی اسے آرامش پہنچا رہی ہیں، نرمی اس کے لیے پیدا کر رہی ہیں، کام کاج بھی کچھ نہیں ہے، موبائل بھی اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، آپ نے تو سارے اس کے لیے حالات فراہم کر دیے۔ اگر یہ جنسی غریزوں کے ابھرنے سے بچ جائے، یا مریض ہے یا فرشتہ ہے، بشر تو نہیں ہو سکتا، بشر کے لیے تو مشکل ہے کہ وہ ایسی فضا میں اس کے لیے نہ پیدا ہوں، خصوصاً خوراکیں ایسی ہوں، یا وہ مریض ہے یا فرشتہ ہے، یعنی واقعاً اولیاء میں سے ایک فرد ہے۔ وَإِلَّا ایک عام انسان اس آرامش، آسودگی، فضا، پیٹ بھرا ہو اور اس طرح خلوتیں اور تنہائیاں ہوں، اس میں وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہنی آسودگی کے حوالے سے جو بات بیان کی گئی، ذہنی مصروف رکھیں فرد کو، ٹائمنگ اس کی ایسی رکھیں، اس لیے جان بوجھ کے وہ عاقل جگہ ہے کہ جہاں پہ اسے جان بوجھ کی طرح مصروف رکھا جاتا ہے کہ ذہنی آسودگی اس کے لیے ان امور کے انجام دہی کے لیے پیدا نہ ہو۔ دوسری چیز، اس کے لیے ایسے مناظر یا معلومات کے دائرے میں چیزیں نہ لائیں جو جنسی غریزہ ابھار دیتی ہیں، جیسے سائن بورڈ ہے، میگزینز ہیں، اخبارات ہیں، دیگر چیزیں ہیں۔ نگاہ پڑے گی تو اندر ایک تصور ابھرے گا، وہ جب تصور ابھرے گا تو وہ تصور جاذب دکھائی دے گا، وسوسہ اور زینت دکھائی دے گی۔ جیسے زینت دکھائی دے گی، اندر غریزے جو ہیں وہ بھڑکنا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا انسان کے لیے یہ مقدمات بنتے ہیں۔ نامحرم کی پر نگاہ ہے، وہ نامحرم کی پر اگر نہیں عادی کہ اپنی نظر کو توڑے، نہ کہ خالی جھکائے، نظر جھکانے سے تو پھر بھی پڑ جاتی ہے، نظر کو بار بار توڑے یہ ریاضت کرے گا تو ٹوٹ جائے گی، پھر نامحرم پہ نگاہ اس کی نہیں پڑے گی۔ اس لیے نظر کو توڑ دے۔ ممکن ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہو، خاتون گزر رہی ہے، ہم جانتے ہیں نظر کیسے توڑنی ہے، جن سے نفرت ہوتی ہے ان سے نظر توڑتے ہی ہیں، نہیں دیکھتے۔ ہر انسان اپنے اندر یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ مقدمات بنتے ہیں۔ انہی مقدمات میں سے اہم مقدمات کہ جس کو ہمیں اپنے گھرانوں میں، اداروں میں خصوصیت سے انجام دینا چاہیے، بے جا دوستیاں نہ بننے دیں، بالخصوص ایسی دوستی جس میں عمر کا تفاوت ہو۔ مثلا بچہ 10 سال کا ہے اور یہ جو ہے دوسرا 18-20 سال کا ہے، نہیں، خلوت زیادہ ہونی چاہیے، آہستہ آہستہ گھیرا جائے گا جیسے آپ نے ادھر مقدمات پڑھے۔ اچھا، اسی طریقے سے دوستیاں اس نوعیت کی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ان کی دوستی کا جو محور ہو وہ ہم مزاجی ہو۔ ہم مزاجی ہو گیا، بیجا طور پہ قربت بڑھتی جاتی ہے۔ ہم ہدف ہونا چاہیے، مثلا پڑھائی کی اساس پہ دوست بن گئے، دینی خدمت کی اساس کے پر دوست بن گئے، صحیح، ایک مشکل میں گرفتار ہوئے تھے، جیسے ایک ہاسٹل میں رہنا پڑ جاتا ہے، دوست بن گئے۔ لیکن یہ کیا کہ یار وہ مجھے پسند ہے اور میں اسے پسند ہوں، اس پسند کی مطابق دوستی ہوگی، وہ تو آگے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو دوستیاں ہیں پسند کی اساس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنے ہاں یہ رجحان بڑھ جاتے ہیں انسان کے، کیونکہ انسان کے جنسی غریزوں کی ایک نوعیت نہیں ہے۔ انسان آنکھ سے، کان سے تصور کر کے، بدن کو مس کر کے، لمس کر کے، صرف احساس کر کے کوئی ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے، ان سب چیزوں سے وہ ایک جنسی لذت کا حصول حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا بعض افراد ہیں ان کے لیے جنسی لذت صرف دیکھنے میں ہے، بعض افراد ہیں ان کے لیے سننا چاہتے ہیں، وہ آوازوں کو سننا چاہتے ہیں، یعنی محبت بھرے جملے، صنف نازک سے وہ ایسے جملے سنیں، یا اس طرح سے کہ عشق کیا جملات اس کو وہ آشکار کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف ہیں اس میں، بعض ہیں کہ جن کے لیے جنسی لذت یہ ہے کہ وہ مثلا دخول کریں، مختلف ہیں، سب کے لیے یکساں نہیں ہے، یعنی ابھری بھی سب کے لیے یکساں نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان حالات کو ایک طرح سے نہیں ڈسکس کر سکتے، ہم صرف اوورآل یہ کہہ سکتے ہیں کہ
اپنے جنسی غریزے کو تم حلال کے ذریعے سے پورا کرو۔ ابلیس جو ہے وہ انسان شناس ہے، وہ ہم میں سے ہر انسان کے مزاج اور اس کے رجحان کو جانتا ہے، وہ رجحان کے مطابق چیزوں کو آشکار کرتا ہے۔ کوئی چیز نہیں آئے گی، خود بخود ایک تصور آ جائے گا۔ اگر خود بخود ایک تصور آئے اور آگے سلسلہ شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس میں خطا کس نے کی؟ میں نے خطا کی کہ اول کیوں اپنی سرزمین کو اللہ کے ذکر سے خالی رکھا کہ یہ تصور آ جائے۔ نمبر 2، تصور آ گیا تو اس سے لڑا کیوں نہیں ہوں، اس سے مقابلہ کیوں نہیں کیا، اس سے دشمنی کیوں نہیں کی، اس کا کیوں وہاں پہ میں نے گلا نہیں گھوٹا؟ کیونکہ لذت ساتھ محسوس ہو رہی ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اب ان میں سے جو امور ہیں کہ یہ جو اداری طور پہ بیان کیا کہ دوستیاں وہ قابل تفکر چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں جہاں گھوم پھر کے آ جائیں، جس جگہ شرکت کر کے آ جائیں، جیسا تیسا ہمارا دوست بن جائے، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے واقعات اس وقت پوری دنیا میں کثرت سے ہوتے چلے جا رہے ہیں، خصوصاً ہمارے ہاں پاکستان میں خیبر پختونخوا کے بعض علاقے تو بدنام ہے اس حوالے سے۔ خود ہمارے محلوں میں ایسے تھے کہ وہ ایک کوئی 40 سالہ شخص ہے اور 16-17 سالہ 2 بھائیوں کے ساتھ دوستی ہے، وہ انہیں بھگا کے لے گیا، کہا کہ میں نے ان سے شادی کی ہوئی ہے۔ وہ ان کے والدین تھے، ان کے 2 بیٹے، ایک طویل عرصہ والدین کلپتے رہے، ڈھونڈتے رہے، اور وہ ارادتاً اپنے گھر کو دونوں چھوڑ کے گئے۔ پھر وہ آئے اب 15-20 سال کے بعد۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دوستیوں پہ نگاہ رکھیں، خصوصاً والدین اپنے گھروں میں دوستیوں پہ نگاہ رکھیں۔ دوسری چیز ہے کہ ایک بستر نہ ہونے دیں، یہ دینی روایات میں وارد ہوا ہے، ایک بستر نہیں ہونا چاہیے، بستر جدا جدا رکھیں۔ اگر 7 سال کے بعد ایک بستر کریں، چھوٹے کو بڑے کے ساتھ لٹائیں، معقول چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تنہائیوں میں زیادہ نہ بچے کو رہنے دیں، چھوٹے بچے بھی کیوں نہ ہوں، زیادہ دیر تنہا نہ رہیں، بار بار نگاہ ان کے اوپر رکھیں لاشعوری طور پہ، کیونکہ والدین جو عمل انجام دیتے ہیں جنسی عمل، اگر بچہ بغل میں سو رہا ہو اس کی پوری تصویر کشی ذہن میں آتی ہے، کیونکہ انسان حسی طور پہ چیزوں کو اندر کیچ کر رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے روایات نے منع کیا کہ جب تم باہمی طور پہ جنسی عمل انجام دو، تمہارے اوپر نگاہ اور آواز وہ کوئی اور فرد نہ سنے، نامحرم نہ سنے۔ اس لیے بچوں سے جدا اپنے بستروں کو رکھو، نہیں بھی جدا رکھیں گے ان کے اوپر اس چیز کی چھاپ پڑتی ہے۔ اس لیے روایات میں بعض اس طرح کی بھی باتیں آئی ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اولاد میں سے یا اس طرح سے زانی نکل آتا ہے تو اس کی وجوہات یہ بنتی ہیں کیونکہ اس کے وجود کی پر اس کی ایک چھاپ پڑی ہے۔ انہی میں سے جو اور اہم چیزیں ہیں کہ بچے سے دوستی لگائیں کہ اسے یہ والے مطالب سمجھائیں، وہ ہچکچائے نہ والدین سے بات کرتے ہوئے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بالغ ہو رہا ہے اور جو بالغ ہونے کے قریب ہو، آج کل اسی بچے کو زیادہ اغوا کیا جاتا ہے، زیادہ تر اس ٹائم دنیا میں، حتیٰ ایران، عراق یا دیگر ممالک، وہاں پہ اس بہراروی کے شکار زیادہ تیزی سے کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا والدین تمام احوال بچے سے پوچھیں، کیا پڑھا، کس کے پاس گئے، کیا استاد کہہ رہا تھا، استاد کیا پوچھ رہا تھا، کیسا ہے استاد، بار بار پوچھے تاکہ اس کے سوالوں سے پتہ لگ جائے کہ اس کا کیا تعلق قائم ہو رہا ہے، کتنا فاصلے میں رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ بدن کو بدن سے ملا کے ساتھ نہ چلا جائے۔ اگر بدن سے بدن ملا کے زیادہ ساتھ رہتے ہیں، زیادہ جڑ کے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ تنبیہ کریں، توجہ دلائیں، جدا کریں، کیونکہ وہ لاشعوری طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں تو نہیں یہ خبر، ہمیں تو یہ خبر ہے نا کہ یہ اس طرح سے امور میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سمجھایا جائے، آشکار طور پہ سمجھایا جائے کہ دیکھو تم یہ جو سٹیپ چل رہے ہو، تم اس میں ابھی کچھ محسوس نہیں کر رہے، تم تو دوستی کا نام دے رہے ہو، لیکن جن مراحل کے ساتھ تم آگے بڑھ رہے ہو وہ ایک گہرا تمہیں عادی بناتے جا رہے ہیں تعلق کا، اور ایک ایسے تعلق کے اوپر تمہیں پہنچا دیں گے کہ جو غیر اخلاقی تعلق ہے۔ اس لیے آغاز کا روکیں، دین اسلام نے آغاز ہی سے ان امور میں علاج کیا ہے۔ مثلا مرد اور زن تنہا خلوت میں ایک کمرے میں نہ ہوں، اگر ایک کمرے میں خلوت میں ہوں شرعاً حرام ہے، اگر وہ کوئی چانس بھی نہ ہو کہ یہ گناہ انجام دے سکتے ہیں تب بھی جائز نہیں ہے۔ کزن ہو یا اسی طریقے سے محارم کا، البتہ نامحرم کا، محارم کو ہوتا ہے عیب نہیں، غیر نامحرم ایک کمرے میں خلوت میں نہیں ہونے۔ حتیٰ ٹیکسی ہے، یہ فقہی احکام میں سے ہے، ٹیکسی میں تو شیشوں سے اندر دکھائی دیتا ہے، اگر کالے ہیں شیشے، ڈرائیور آگے بیٹھا اور خاتون پیچھے ہے، خلوت بن گئی یا نہیں، حرام امر انجام پایا۔
دکانیں بھی اسی طرح سے، دیگر چیزیں بھی اسی طرح ہیں۔ ہاں اگر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور کالے شیشے نہیں ہے، یہ خلوت ایجاد نہیں ہوتی۔ خلوت ایجاد ہو تو نامحرم کا ایک جگہ پر ہونا یہ شرعاً حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ بقیہ مقدمات دیکھیں، شہوانی نگاہ ڈالنا حرام ہے، شہوانی بوسہ دینا، چھوٹے بچے کو کیوں نہ ہو وہ بوسہ دینا حرام ہے۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ بچی 2 سال کی ہو جائے تو اس کے چہرے پہ اور بدن پہ بوسہ نہ دیا جائے۔ اگر نامحرم ہرگز بوسہ نہ دے اگر بچی 2 سال کی ہو جائے۔ اسی طرح بچہ 6 سال کا یا 5 سال سے اوپر ہو جائے اس کو بوسہ نہ دیا جائے۔ اگر بوسہ دیں بھی تو دبا کے نہ دیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں معانقہ، وہ بھی ہے، معانقہ میں منہ کے ساتھ صرف ٹچ کرتا ہے، نہ کہ بوسہ دیا جاتا ہے۔ بوسہ دینے کی شدید مذمت اور سخت روایات وارد ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے بدن کو ڈھانپنے کا تذکرہ ہے، اور آگے اس طرح سے مقدمات ہیں کہ حلال حرام کے دائرے میں دین اسلام نے بیان کر دی ہے۔ آئیں اب ہم تیزی سے یہ چند روایات پڑھتے ہیں، اور اس باب کو آپ بعد میں بھی دیکھیے، کیونکہ یہ تو وہ ہیں کہ ہم پہلی بات ہے گرفتار نہ ہوں۔ یہاں پہ وہ واقعات ہیں کہ افراد گرفتار تھے، ان کو اہل بیت علیہ السلام نے کیسے ڈیل کیا۔ اب یہاں سے ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے، نہ کہ ایسے بندوں کو فوراً بھگا دیں۔ ہاں یہ امور انجام دینے چاہیے جو بزرگان ہیں، مثلا اداروں کے مدیر ہیں، نگران ہیں، افراد کو نگران بھی بنایا جاتا ہے۔ مثلا جیسے آپ عزیزان ہیں کہ ایک عمر کا حصہ کاٹ چکے ہیں، اپنے سے چھوٹے بچوں پہ نگاہ رکھیں، گھروں کے اندر، کزنز کے، محلے کے، ذمہ داری شرعی بنتی ہے کہ ہم ان کو بہت ساری باتیں سمجھائیں، والدینوں کو سمجھائیں، توجہ ان کی دلائیں۔ عموماً ہمارے علاقوں میں یہ جس طرح لواط کے امراض ہیں یہ بے شعوری والی زندگی میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا 7 سے 13 سال کی عمر کے دوران چھوٹے بچے ہیں، الگ نہر میں نہا رہے ہیں جی، گاؤں وغیرہ میں وہ ایک کونے پہ کھیل کود کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شہروں میں بھی اسی طریقے سے کہ کھیل کود کے لیے جی دوست آیا ہوا ہے، فرینڈ آیا ہوا ہے، اس سے بس کمرے میں کھیل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر دقت کرنی چاہیے۔ آئیں اب ہم یہ والا باب پڑھتے ہیں، میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور جنسی بہرا روی کے اعتبار سے ہمارے لیے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس طرف بھی توجہ رکھیں کہ خداوند متعال نے حجاب خاتون کے لیے اسی لیے لازم قرار دیا کیونکہ خاتون کا یہ جو واجب حجاب سے ہٹ کے پورا بدن مثل شرمگاہ ہے، اور خاتون حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ بالوں کو چھپا لے اس کا آدھا حسن غائب ہو جاتا ہے، کم قلیل حسن رہ جاتا ہے اس کا، اور اگر وہ بالوں کو آشکار کر دے اور اپنے بدن کو تھوڑا آشکار کر دے تو وہ حسن کی کیفیت مرد کے لیے زیادہ نمایاں ہوتی ہے، اور یہی اس کے لیے زینت بنتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جنسی غریزہ اصل میں ابھرتا ہی خیالات کی دوش کے اوپر ہے۔ بدن بھی سالم ہونا چاہیے، بدن سے اور فضا سے تعلق ہے، لیکن اگر خیالات آسودہ نہیں ہیں اس کے، اور اس کے لیے آرام بخش نہیں ہے، اس کا نفس مطمئن نہیں ہے، ابھی خوف کے عالم میں ہے، دہشت کے عالم میں ہے، ٹینشن کے عالم میں ہے، سٹریس کے عالم میں ہے، ان چیزوں کا زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے پھر ایسے لوگ دوائیاں کھا کے اپنے نفس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اور ایک عمل کو انجام دیتے ہیں۔ لہذا حجاب کی سختی کو لایا جائے۔ حجاب میل ملاپ کے اعتبار سے بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ پہچانے ہی نہ یہ کزن ہے یا نہیں ہے، نہیں، دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ حدود میں رہ کے حقوق صلہ رحمی پورے کیے جائیں، حدود کے اندر تم رہو۔ رقص ہے، بے حجابی ہے، ایران کے اندر تو بہت زیادہ یہ مسائل ہیں کہ شادیوں میں انہوں نے مردوں نے رقص کرنا ہی کرنا ہے، خواتین نے مردوں کے درمیان رقص کرنا ہے۔ تو عام رائج یہ چیزوں میں سے ان کے علاقائی طور پہ مردوں نے بنایا ہوا ایک دائرہ سا، درمیان میں خواتین رقص کر رہی ہیں، اور اونچی اونچی انہوں نے گانے لگائے ہوئے، خدا حافظ کہنا ہے، تمام خواتین نے مردوں سے ہاتھ ملا کے جانا ہے، اور بعض جو ہیں وہ معانقہ کرتی ہیں خواتین مردوں سے۔ یہ شیعہ گرانوں کی صورتحال ہے، اس لیے یہاں پہ حجاب کے ساتھ شدید ٹکراؤ ابھی ایجاد ہو گیا۔ دینی گھرانے الحمدللہ محفوظ ہے، اور ادھر ایک بہت بڑا طبقہ دینی ہے، لیکن جو قباحت ہے وہ بھی بہت خطرناک صورت ہے، اور ہمارے علاقوں میں بھی ایسا ہے، سخت سے سخت ترین علاقوں میں بھی، حتیٰ خیبر پختونخوا کے بعض شیعہ علاقوں میں اس طرح ہے کہ کزن سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ وہاں پہ تو صورتحال ایسا ہے کہ چھتوں پہ اگر کوئی نظر آ جائے تو وہ اسے دور سے کچھ کہتے نہیں ہیں، رائفل پاس ہوتی ہے، گولی کی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ صورت کی ہے، وہاں پہ بھی ایسی چیزیں قباحتیں ایجاد ہو جاتی ہے، اور پنجاب کی صورتحال تو ادھر ہمسایہ اپنا محرم شمار ہوتا ہے، وہ باجی جی کہہ کے اندر آ جاتا ہے، باجی جی جس حالت میں بھی ہو مسئلہ نہیں ہے۔
تو یہ دونوں ہی صورتیں خطرناک ہیں، اس میں اس لیے حجاب کی رعایت کو بھرپور طریقے سے ابھارنا ضروری ہے۔ آئیں یہ حدیثیں ہم چند منٹ میں پڑھ لیں کہ یہ جو امراض لگے ان کا کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے علاج کیا یا ایسے افراد کو کیسے ڈیل کیا۔ پہلی حدیث تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص ایسا ہو کہ اپنے اوپر سوار کسی کو کراتا ہو۔ پہلے تو ہم نے لواط کے بارے میں پڑھا کہ کیسے ابلیس نے شروع کرایا، آپ اس کی تشریح اور تفصیل حدیث کی زبانی پڑھ چکے ہیں۔ الکافی سے کتاب النکاح میں باب نمبر 187 ہے، باب من امکن من نفسہ، دوسرے کو قدرت دے دے اپنے اوپر، صحیح ہے، دوسرے کو قدرت دے دے اپنے اوپر، خود یعنی لیٹے اور دوسرا اس کے اوپر آ کے مسلط ہو اور شرمگاہ کو داخل کرے۔ یہ عمل اس روایات میں اس طرح کے عمل کی شدید مذمت ہے کہ پہلی حدیث تھی کہ ایسے فرد کو شہوت نسوانی اس کو پھر اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے اس کے مطابق جو ابتلا میں شکار ہوئے 4 علاقے تھے۔ ایک ہمارے پاس اصحاب الایکہ کر کے بھی قرآن کریم میں نام ہے، اصحاب الایکہ یہ مؤتفقات جنہیں برباد کیا۔ یہ جو حدیث نمبر 2 ہے انہی کا تذکرہ ہے اس میں، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 علاقے ہیں مدائن کے اور بعض نے 5 علاقے مدائن کے رکھے ہیں کہ اس میں یہ لوگ اسی چیز کے عادی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو اس طور پہ برباد کیا۔ بہرحال ہم اس حدیث کو چھوڑتے ہیں، نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ جو 4 مدائن کے علاقے تھے، صدوم ہے، سریم ہے، لدما ہے اور عمیرہ ہے۔ یہاں پہ پھر جبریل علیہ السلام آئے اور زمین کو الٹ پلٹ کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ یہ لوگ اسی چیز کے عادی تھے کہ حیا خواتین میں بھی ختم ہو گئی اور مردوں میں ختم ہوگی۔ قد شرک فیہم ابن لابلیس، ابلیس کا جو ان میں ابلیس نے اپنے بیٹے کو شریک قرار دے دیا اور اس طریقے سے خواتین میں بھی اسی طریقے سے اس نے قرار دیا اور وہ اس بیماری میں لگ گئیں۔ اگلی روایت دیکھیں، امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ عبادا، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں، لہم فی اصلابہم ارحام، ان کے اصلاب میں ارحام کا ارحام النساء، یعنی ہیں بندے مرد ہیں، لیکن جس طرح رحم ہوتا ہے جس میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے خاتون کے لیے، ان کے لیے قرار دی گئی ہے۔ فَسُئِلَ فَمَا لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ، اگر ان کے رحم ہے تو ادھر بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ خاتون سے تو عمل جنسی انجام دیں تو وہ پھر نطفہ منتقل ہوتا اور رحم میں بچہ نشو و نما پاتا ہے نا۔ تو یہاں پہ کہا کہ کچھ بندے ہیں ان کے لیے بھی رحم اللہ نے رکھ دیا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا پھر ان سے بچے کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا انہا منکوساتون، کیونکہ ان کے بچے نہیں ہوں گے، کیونکہ عمل انجام دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے اوپر سوار کراتے ہیں۔ جس طرح خاتون کے لیے شہوت اسی میں رکھ دی ہے کہ دخول کیا جائے، اور مرد کے لیے شہوت رکھتی ہے کہ وہ دخول کرنے والا بنے۔ تو یہ جو اپنے اوپر سوار کراتا ہے یہ منکوساتون، وَلَهُمْ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ، ان کے جو پشت ہے ادھر ایک غدہ ہوتا ہے، كَغُدَّةِ الْجَمَلِ أَوِ الْبَعِيرِ فَإِذَا حَاجَتْ حَاجُوا، کہ جس طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک گٹھلی ٹائپ بن جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ رسولی سی، ایک رسولی ٹائپ ایک چیز بنتی ہے، جب وہ ہیجان میں آتا ہے تو یہ بھی ہیجان، یعنی اس میں شدید حرکت ہوتی ہے تو ان کے وجود میں بھی شدید حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ اپنے اوپر کسی کو سوار کراتے ہیں تو اس حرکت میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے اور یہ اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فَإِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا۔ اگلی روایت دیکھیں کہ اگلی روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المتشبہین من الرجال بالنساء، ان لوگوں پہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے کہ جو مردوں میں سے خواتین سے مشابہت پیدا کر لیتے ہیں، یعنی بال انہوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں، داڑھی انہوں نے مونڈی ہوئی ہے اور اسی طرح بدن کے بال سارے اتارے ہوئے ہیں۔ داڑھی کے علاوہ پورے بدن کے بال اتارنا حرام نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں اس طریقے سے بھی آیا ہے کہ خاتون کے پاس تم پورے آمادہ اور مزین ہو کے جاؤ، جس طرح سے تم اس سے تقاضا کرتے ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری جو خاتون ہے وہ کسی اور مرد کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو کہ جیسے بدبودار ہو اور جس طرح وحشی درندوں جیسے بال تمہارے اوپر آئے ہوئے ہیں جا کے خاتون کے اوپر چڑھ دوڑو، آداب کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ اگر
خاتون کی رغبت اس طور پہ ہو یا جنسی ایک، کیونکہ بالوں کے کثرت کے ساتھ جنسی وہ ایک لطف اور ایک غریزہ پورے غلبے کے ساتھ نہیں چھاتا، لیکن جب وہ انسانی جسم یہ احساس کرتا ہے بالوں کے بغیر تو یہ غریزہ ابھر آتا ہے۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے بالوں کے علاوہ اور داڑھی کو مرتب کے علاوہ بقیہ بالوں کو وہ نہ کریں، یعنی وہی زیر ناف کاٹیں، زیر بغل کاٹیں بالوں کو، داڑھی کو مرتب کریں، بالوں کو مرتب کریں، لیکن جسم کے بال نہ اتاریں، وائلا ان کے اندر غریزہ جنسی ابھر آئے گا۔ ہاں وہ زوجہ کے لیے عیب نہیں ہے۔ یہ روایات میں ایک خلاصہ ہے کہ پورے کے پورے بدن کے بال، جیسے نورہ پاؤڈر لگایا کرتے تھے اس دور میں اہل بیت علیہ السلام استعمال کرتے تھے، بلیڈ نہیں استعمال کرتے تھے، پورے بدن پہ یا زیر ناف یا زیر بغل پاؤڈر لگاتے تھے نورہ، اور ایران میں بہترین اس کا جو معیار کا ہے وہ پاؤڈر ملتا ہے، اور اسے پورے بدن کے بال اتر جاتے ہیں آرام سے۔ 5-10 منٹ لگا کے رکھیں، اور یہ مستحبات میں سے بھی ہے۔ تو زوجہ کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس لیے خوشبو لگا کے آئے، نہا دھو کے آئے۔ تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے کہ اگر وہ مشابہ بنتا ہے خواتین سے تو یہ حرام ہے، اس لیے داڑھی لازم ہے، واجب ہے۔ آج کل تو قانون پاس ہو چکے ہیں مرد مرد سے ارتباط کا اور دوستی کا، اور یہ پھیلتا جا رہا ہے اس ٹائم دنیا میں، اسے سرکاری طور پہ وہ پھیلانے کی کوششوں میں ہے۔ تو لعنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ان خواتین پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو مردوں سے مشابہ ہو جائے۔ اس لیے یہ جو میں نے آداب آپ کو زوج اور زوجہ کے بیان کیے ہیں اور اسلام نے جو رخصت دی ہے اس کے مطابق بھی پورے بدن کے بال اس طرح نہیں اتاریں گے کہ داڑھی بھی غائب کر دیں، صحیح، لیکن ہاں وہ اپنے جنسی غریزے کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے مکمل فرصت دی ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں اس طریقے سے بھی ہے کہ میں مکمل خاتون کو برہنہ دیکھ سکتا ہوں، تو امام علیہ السلام نے اس کی تشویق دلائی کہ اسی میں لذت زیادہ ہے، دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرعی انداز میں نکاح کے ذریعے، غیر شرعی طریقے سے یہ معیوب چیز ہے، بلکہ حرام کے دائرے میں لے آتی ہے۔ اور خصوصاً یہ والا مسئلہ آج کل نیٹ پہ زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں چونکہ جنسی بہرا روی پھیل گئے، ہم میاں بیوی مل کے کلپس دیکھ سکتے ہیں، خصوصاً تب کہ شوہر جو ہے وہ اس کے بغیر جنسی غریزے نہیں بھڑکتے، ضعیف ہے اپنے جنسی غریزے میں، ایسے افراد کو علاج کرانا چاہیے۔ اگر وہ جنسی غریزے ضعیف ہیں تب بھی حرام ہیں، فتاوی ہیں فقہا کے، حرام ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھو، دیکھ کے نہیں تم اپنے جنسی غریزے، کیونکہ انسان دیکھ کے خیالات بنتے ہیں، اور عرض کیا خیالات کی قوت جو ہے وہ جنسی غریزوں کو بھرپور طریقے سے ابھار دیتی ہے، لہذا جائز نہیں ہے شرعاً۔ اس لیے یہ تمام کے بالفاظ دیگر ان فاحشہ کلپس کو دیکھنے کی بجائے انسان حلال طریقے سے زوجہ کو دیکھے، یہ اسے ایمان کے دائرے میں رکھے گا، اور یہ اسے ابلیسی ولایت میں لے کے آ جائے گا، یہ جو کلپس وغیرہ کو دیکھ کے بدعمل انجام دیتا ہے۔ قال وهم مخنثون، یہ مخنث ہیں، واللاتی ینکحن بعضہن بعضا، اور بعض خواتین بعض سے نکاح اس طور پہ کیا، ان کے اوپر لعنت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیں، ایک شخص آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس، غالباً حدیث بھی معتبر ہے، جاء رجل الی ابی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے والد گرامی کے پاس ایک شخص آیا، قال یا ابن رسول اللہ، اس نے کہا اے فرزند رسول، انی ابتلیت ببلاء، ایک بلا میں پھنس گیا ہوں۔ اور رجل آیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی پہچان نہ ہو، صحیح ہے، نہ شیعہ نہ سنی، نہ ہی کسی اور کا کہ قبیلے اور اس کا پتہ لگ جائے، رجل، ایک شخص آیا اس مرض میں مبتلا تھا، اس نے کہا فدعوا اللہ لی، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں، انہ یؤتی فی دبرہ، فقیل لہ، بیٹھے ہوئے تھے لوگ، پوچھا کیا تجھے مرض ہے، کس چیز کی دعا، اس نے کہا کہ یؤتی فی دبرہ، تو دوسروں نے بتایا، خود خاموش تھا کہ اسے عادت ہے کہ یہ اپنے پیچھے سوار کراتا ہے، صحیح، یہ والے مسائل ہیں اس ٹائم پوری دنیا میں، یہ پیچھے سوار کراتا ہے افراد کو۔ قال ما ابل اللہ عز وجل بهذا البلاء احد له فیہ حاجت، کہ اللہ عز وجل نے کسی کو بھی اس مصیبت میں نہیں مبتلا کیا مگر یہ کہ جس نے خود اس کے لیے اپنے میں خود اس حاجت کو وجود دیا ہے، یعنی کنایہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء الہی میں یہ والی چیز نہیں رکھی،
کوئی جو اس جرم میں مبتلا ہوتا ہے اس کو خود اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور جنسی بہرا روی اور انحراف اور ابلیس کے خطوات پہ چلتے ہوئے شکار ہوتا ہے، وہی اس میں پڑتا ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو، یا جو امام علیہ السلام کا مطیع ہے، وہ اس مرض میں کبھی شکار نہیں ہوتا۔ ثم قال ابی، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتا ہے، وعزتی وجلالی لا يقعد على استبرقها وحریرها من یؤت فی دبرہ، کہ اس شخص کو نہیں بیٹھنا چاہیے نرم ریشمی کپڑے کے اوپر، یعنی یہ نرم چیز کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ استبرق ہوتا ہے کہ جو ریشم اور ابرسم سے مل کے بنا ہو، اور حریر کہتے ہیں خالص ریشمی۔ ان کپڑوں کے اوپر اس شخص کو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو پیچھے سے سوار کرانے کے مرض میں مبتلا ہو، کیونکہ اس کے اندر یہ حرکت پیدا ہو جائے گی۔ اگلی آیت دیکھیں، وہ اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں عمر بن یزید نقل کرتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ، ایک شخص آیا، فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ، میں آپ کی قربانی قرار پاؤں، اِنِّي أُحِبُّ الصِّبْيَانَ، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، بڑی محبت ہے بچوں سے۔ فقال له ابو عبداللہ، جس کو بھی بچوں سے محبت ہو تو یہ نہ کہ بڑا نرم دل ہے، وہ نرم دلی آہستہ آہستہ دائرے سے باہر لے جاتی ہے، روکے بھی نہ، فوراً شک بھی نہ شروع کر دیں گے، جذبات میں آ جائیں، تنہائی نہ میسر ہونے دیں، اس کے ساتھ کئی جگہوں پہ گولیاں ٹافیاں خریدنے کے لیے نہ بھیج دیں، اسے ایک دائرے میں رکھیں۔ گولیاں ٹافیاں خریدنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کی رعایت کریں، تھوڑے سے پوچھ گچھ کریں، کیونکہ انسان ان چیزوں میں فوراً گناہ میں نہیں پڑ جاتا، صحیح ہے، وہ پہلے آشنا کراتا ہے، قریب ہوتا ہے، مطمئن فضا کو کرتا ہے، تو اس لیے اتنی فضا نہ فراہم کرنے دیں۔ تو جعلت فداک، بچے بہت اچھے لگتے ہیں، اس نے کہا، فتصنع ماذا، امام نے پوچھا کیا کرتے ہو، کیونکہ سارے یہ تھوڑی ہیں کہ بچے اچھے لگے یا انہیں بوسہ دے تو وہ شکار ہوں، کم ہی مجرم ہوتے ہیں، اکثر بچے تو واقعاً الفت اور شفقت بچوں سے برتتے ہیں۔ قال احملهم على ظہری، بڑے کانفیڈنس سے اس نے کہا، اپنے پیچھے انہیں سوار کرتا ہوں، یہ عمل انجام دلواتا ہوں۔ فوضع ابو عبداللہ یدہ علی جبہتہ، اپنے ہاتھ سے پیشانی کے اوپر اپنا ہاتھ مارا کہ کیا تو یہ انجام دیتا ہے، وَوَلَّى وَجْهَهُ، اور اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ اس شخص کی نظر میں یہ کوئی قبیح عمل ہی نہیں تھا۔ یعنی بعض آپ جہالت کی نوعیت دیکھیں، اور آج بھی یہ معاشروں میں جہالت ہے، معاشروں میں آج بھی، خصوصاً ہمارے ہی یہ معاشرے جو بہت بڑی آبادی کے معاشرے ہیں، ان میں کوئی یہ قباحت نہیں ہے۔ تو امام نے چہرہ پھیر لیا، اس نے دیکھا کہ امام تو ناراض ہو رہے ہیں، فبکر الرجل، وہ رونے بیٹھ گیا، یعنی خطا میں سے بہت بڑی ہے۔ فنظر الیہ ابو عبداللہ کأنہ رحمہ، یہ امام کا دیکھیں کہ رحمت للعالمین ہے، رحمت امام ہیں، امام کے جو مرتبہ رحمت ہے وہ بھی امامت کے درجہ کا ہے، اس کی طرف نگاہ رحمت پھیری۔ فقال اذا اتیت بلدک، جب تم اپنے شہر میں جاؤ، ایک خریدو اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے نا، کوہان ٹائپ، وہ رکھو۔ وَعْقِلْهُ عِقَالًا شَدِيدًا، یعنی ایسا اونٹ جس کی کوہان ہو، بھرپور طریقے سے کوہان ہو، وہ تم لو، جزوراً سمیناً، جزور سے مراد ظاہراً یہ بعیر جس کی کوہانیں ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو سختی سے باندھ دو۔ وَخُذِ السَّيْفَ، پھر تلوار لو، فَضْرِبْ السَّنَامَ ضَرْبَةً، اور اس کی پھر کوہان کے اوپر تم زور سے مارو، تَقْشِرُ عَنْهُ جلدتا، جس سے اس کی پوری جلد کٹ جائے۔ اب وہ پھر زور سے تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا، اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کرے گا۔ وَاجْلِسْ عَلَيْهِ بِحَرَارَتِهِ، تو وہ جو حرارت ایجاد ہوگی اور سختی ایجاد ہوگی اس میں بیٹھے رہو۔ تو عمر بن یزید کہتے ہیں وہ شخص گیا اور اس نے اسی طرح سے جزور والا جو ہے وہ خریدا اونٹ، اور اپنے آپ کو اسی طرح باندھا اور تلوار لی اور زور سے اس کی کوہان کو کاٹا، اور اس قشرت عنہ الجلد، جس سے اس کی جلد جو ہے وہ کٹ گئی، اور اس کی حرارت کے اوپر وہ بیٹھا، جو حرارت بنتی ہے اس کے اوپر وہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد فسقط منی علی ظہر البعیر شبہ الوضع اصغر من الوضع سکن ما بی، کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اونٹ کے اوپر سے ایک جو چھپکلی ہے، چھپکلی کے سائز کا کیڑا نیچے گرا، وہ اس کے پھر پیچھے سے پخانے کے مقام سے نکل گیا، اور اس کے نکلنے کے بعد اسے ایک
سکون فراہم ہو گیا۔ تو یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو امراض ہیں اس کی پیچھے وجہ بھی اسی طرح بنتی ہے، کیونکہ ہر چیز جو استعمال ہوتی ہے یہ بہرا روی کا شکار کرتی ہے، مرض کو اندر ایجاد کر دیتی ہے۔ اس لیے طب اسلامی میں امراض میں سے یہ مرض بیان بھی کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آخری روایت اور اس کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما کان فی شیعتنا فلم یکن فیہم ثلاثۃ اشیاء، ہمارا شیعہ جو بھی ہوگا 3 چیزیں اس میں نہیں ہو سکتی، 3 چیزیں اس میں نہیں ہو سکتی۔ من یسأل فی کفہ، ہاتھوں کو پھیلا کے مانگے، ہاتھوں کو پھیلا کے نہیں مانگے گا، خوددار اور غیرت مند ہوتا ہے، کام کاج کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا کام کے لیے آمادہ ہو جائے گا، ہاتھوں کو پھیلا کے نہیں مانگے گا۔ ولم یکن فیہم ازرق و اخضر، ان میں تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا جو نیلا سبز ہو۔ ولم یکن فیہم من یؤت فی دبرہ، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے پیچھے سوار کرانے والوں میں سے ہو، کہ اگر بالفرض ایسا کوئی شخص ہو بھی تو تب شیعہ بنے گا، ان چیزوں سے توبہ کر لے، توبہ کرے اور اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ تو یہ ہمارے پاس چند احادیث ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ ابلیس اس نے کس طریقے سے انسانیت کو گھیرا، اور خلیفۃ اللہ کس طریقے سے ان گناہوں سے ان کو اجتناب دے کے بچا کے وہ حالت ایمان و اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لے کے آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔